إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہے جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے امام، سرتاج الرسول، ختم الرسول، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے اقدس و اطہر پر لا تعداد بے شمار درود و سلام کہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ یہ نجات کا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے اور کامرانی کا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ بس اب ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے، رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اور رمضان کی کامیابیوں سے اپنے لیے کامیابیاں حاصل کرنی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ایک دن آئے گا تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ سو میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جنت میں داخلے کا مہینہ ہے۔ فرمایا جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ تو گویا رمضان جو ہے یہ فلاح کا مہینہ بھی ہے، رمضان جو ہے یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اب اس کی کامیابی واضح کس طرح ہوتی ہے؟ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 682، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جس دن رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب جب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک میسنجر کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم اعلان کرو، اور وہ اعلان کرنے والا کیا اعلان کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے کامیابی کے طلبگار،
اے بہترین مستقبل کے حصول کے طلبگار، آگے بڑھ، آگے بڑھ، رمضان کامیابیوں کے سمیت تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، آگے بڑھو، رمضان رحمت لے کر تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، آگے بڑھ، رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور اے گناہوں کے آلودہ بندے، اے گناہوں کی خاطر تڑپ رکھنے والے بندے، اے گناہگار شخص، اقْصِرْ، اب تو بس کر لے، کوئی شرم کر لے، کوئی حیا کر لے، اب تو بس کر دے نا۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیاطین کو جکڑا ہوا ہے، اب تو بس کر دے، تو ابھی بھی لگا ہوا اس کام میں۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ اس طرح مسابقے کا اور آگے بڑھنے کا مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے خوگر آگے بڑھ، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارتکاب کرنے والے اب تو بس کر دے، بس کر دے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس پورے مہینے اللہ تعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یا اللہ، جن لوگوں کو تو نے جہنم سے آزاد کرنا ہے، ہمارا شمار ان لوگوں میں شامل کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سنن ابن ماجہ کی حدیث موجود ہے، سیدنا ابو سفیان اور سیدنا جابر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ عند کل فطر اتقاء وذلک فی کل لیلہ۔ جو رمضان آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ سلسلہ ساری رات جاری رہتا ہے۔ بس میرے روزہ دار بھائی، آپ کو توجہ یہ دلانی ہے کہ دیکھیں ہم 4 روزے تو رکھ چکے ہیں، 4تھا روزہ مکمل ہونے والا ہے، میں اپنی افطاریوں کو سیدھا کروں، میں اپنی افطاری کی دعا کو دیکھوں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ رات بھر افطاری کے ٹائم فرصت نہیں مل سکی، پھر پوری رات ہے، میں رات کو دیکھوں، میں رات کو مصلی پر کھڑا ہو جاؤں، میں رات کو اللہ کے حضور گڑ گڑاؤں، میں رات کو اللہ کو پکاروں، میں مناجات کروں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان للہ عند کل فطر اتقاء، اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ بس میرے عزیز بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، بس میں اپنی دعاؤں کو دیکھوں، میں اپنی دعاؤں کو اثر و ترتیب دوں، میں اپنی پکار کو دیکھوں، میں اپنے معاملے کو دیکھوں کہ میں اس وقت کیسے اللہ کو پکارتا ہوں۔ کیا میری یہ فکر بن گئی ہے؟ کیا مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے؟ کیا میں نے یہ باور کر لیا ہے کہ ہاں میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروانا ہے، میں نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، جو اللہ نے کتاب اللہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عام دنوں کی نسبت رمضان میں افطاری کے وقت تو ہم سارے فیملی ممبرز اکٹھے ہوتے ہیں، ہم نے افطاری کرنی ہوتی ہے، گھر کی خواتین اکٹھی ہوتی ہیں، تو یہ داعیہ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ شوق اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ولولہ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ کوشش اور جدوجہد اپنے اندر پیدا کرنا کہ اللہ نے ہمارے بھاگ کھول دیے، ہمارے نصیب جاگ اٹھے، اللہ نے ہمیں رمضان عطا کر دیا ہے، اور اس میں یہ آفر لگی ہے، اس میں یہ آفر لگی ہے، یہ آفر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ عید کے موقع پر رمضان میں مختلف چیزوں پر آفرز لگاتے ہیں، ڈسکاؤنٹ کے آفر لگاتے ہیں، وہاں پھر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اور میرے روزہ دار بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان میں جنتوں میں داخلے کی آفر لگائی ہوئی ہے، جہنموں سے آزادیوں کی آفر لگائی ہوئی ہے۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن میں اور رات میں لوگوں کو جہنموں سے آزاد کرتے ہیں، یعنی رمضان کے مہینے میں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی دعا کو قبول کرتا ہے جو روزہ دار۔ اپنی دعاؤں کی لسٹ بناؤ نا، اور پھر دیکھو کہ یہ دعا میں نے کر لی ہے، اس کو گڈ لگا دو، یہ کر لی ہے، یہ ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر خوش قسمت وہ بنتا ہے، کامیاب وہ بنتا ہے جو اس مہینے میں اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں داخل کروا سکا۔ اور حقیقی کامیابی میرے عزیزو یہ ہے کہ ہم جہنموں سے آزاد ہو جائیں، ہم جنتوں میں داخل ہو جائیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے روزہ دارو، یہ تمہاری بھوک ہے، یہ تمہاری پیاس ہے، یہ سارا دن شدت پیاس سے رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں بخشش کا بھی، جنت کا۔ سورۃ الاحزاب میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ اور اس کے بعد اللہ نے ہمارا ذکر کیا، اللہ نے کیا کہا؟ والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات۔ یار یہ میرا ہی ذکر ہے نا، یہ ہمارا ہی تذکرہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ یا اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ کہتے ہیں میں ان سے بخشش کا وعدہ کرتا ہوں، واجرا عظیما، اور بہت بڑے اجر کا ان سے وعدہ کرتا ہوں۔ اے میرے روزہ دار بھائی، اس کو معمولی نہ سمجھ، یہ سیل لگی ہوئی ہے، یہ ایسے میدان سجا ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر رمضان کی صورت میں سایہ فگن ہے۔ بس آگے بڑھ اور اپنے روزے کو لے کر، روزے کے تقاضوں کو لے کر، صبح و شام کے اذکار کو لے کر، تلاوت قرآن پاک کو لے کر، خشک ہونٹوں سے اللہ سے بخشش مانگ کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار مانگ کر آگے بڑھیے۔ اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے روزہ داروں سے بخشش کا۔ اللہ اکبر۔ اب روزہ رکھنے کے بعد ایک روزہ دار کو کچھ احتیاط کرنی چاہیے۔ روزہ رکھ لیا، سحری ہو گئی، افطاری بھی ہو گئی، اب سارا دن ہم نے کام بھی کرنا ہے، لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ روزہ دار کو اپنے روزے کی پروٹیکشن کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن بہقی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 8571، فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ بندہ کھائے نہ اور پیے نہ، بلکہ روزہ اس بات کا نام ہے کہ بندہ گالم گلوچ سے باز آ جائے، بندہ جھوٹ بولنے سے باز آ جائے، بندہ فضول باتوں سے باز آ جائے، بندہ فضول کاموں سے باز آ جائے۔ اور فرمایا اگر کسی روزہ دار کو کوئی بندہ گالی دیتا ہے یا اس سے جھگڑا کرتا ہے، اب اس کا روزے کا تقاضا یہ کہ وہ اس کو کہے سوری میرا روزہ ہے، میں تمہاری بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہیں دے سکتا۔ ایسا نہیں کہ روزہ دار کو غصہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ روزہ اس کی تربیت کرتا ہے تیرا روزہ ہے، نہ تیرا روزہ ہے۔ یہ داعیہ بندے میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور روزہ رکھنا تو اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ڈھال ہے، ڈھال، یعنی جس طرح پہلے وقت میں جنگیں ہوتی تھی تو تلوار سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی تھی، یا جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹس ہیں، بلٹ پروف گاڑی ہے، فرمایا اسی طرح روزہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، کجنۃ احدکم من القتال، جس طرح جنگ میں لڑائی سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے۔ تو یا اللہ روزہ کس چیز سے بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا الصیام جنۃ من النار، یہ دوزخ سے بچائے گا۔ میرے روزہ دار بھائی، بس میں نے اپنی اس ڈھال کو، اپنی اس بلٹ پروف جیکٹ کو، اس جہنم سے بچاؤ والے آپشن کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، اور دل پر ہاتھ رکھ کر، میں ابھی رمضان شروع ہوا ہے نا، اگر ابھی بھی کوئی کمی ہے تو اس کو دور کریں۔ کیا واقعی میرا روزہ ڈھال ہے؟ کسی سے کیا پوچھنا، اپنے آپ سے پوچھنا، کیا واقعی میرا روزہ ڈھال ہے؟ جو میری روزے میں کیفیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تو جہنم سے بچائے گا، کیا ایسا ہی ہے؟ مبارک ہے اس بندے کو جس کا ایسا ہی روزہ ہے۔ اور یا اللہ تو ہمارے روزے ایسے بنا کہ ہمارے روزے ہمیں جہنم کے آگے دیوار بن جائے، ہماری آگ کے آگے ڈھال بن جائے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی بندہ روزے سے ہو، فَلَا يَرْفُثْ، گالم گلوچ نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، لڑائی جھگڑا نہ کرے، وَإِن سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تمہارے ساتھ کوئی بندہ گالم گلوچ کرتا ہے یا کوئی جھگڑا کرتا ہے تو آگے سے اس کو نہیں کرنا میرا روزہ تو لگ جا ساڑی کہہ رہے کوئی گل. یہ روزہ قبول، اب دیکھیں نا ایک حدیث اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹیسٹ کرنے کا طریقہ موجود ہے نا کہ اگر میری نماز مجھے برائی سے روکتی ہے تو میری نماز قبول ہے. کسی سے کیا پوچھنا ہے؟ اگر میرا روزہ مجھے گالن گلوچ سے، فضول کاموں سے، بری باتوں سے نہیں روکتا تو بھائی میرا روزہ روزہ نہیں ہے، میں بھوکا رہنے والی بات ہے. اگر میرا روزہ اس نے میرے اندر یہ چیز پیدا کر دی ہے اور میرا ایسا روزہ ہو گیا تو اللہ کی قسم مبارک ہے آپ کو، یہی تو روزہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ روزے دار کے نخرے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ روزے دار کے ناز اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ روزے دار سے محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1894، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر کہا، حضور آپ ویسے ہی بات کر دیتے تو آپ کی بات پر یقین ہے. فرمایا ایک بات بہت بڑی ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی سمیل، میتا خالی ہوتا ہے نا اندر سے وہ سمیل آتی، بندے کو خود کو حالانکہ وہ اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے روزہ کیونکہ میرے لیے رکھا ہوا ہے، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے. روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی سمیل اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے. اللہ ہمارے روزے ایسے بنا دے، اللہ ہمارے روزے ایسے بنا دے. بہت کمیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں. فرمایا یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس روزے دار نے میری وجہ سے کھانا چھوڑا، میری وجہ سے پانی پینا چھوڑ دیا، میری وجہ سے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں مجھے تو یہ بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پیارا. اور پھر آگے کیا ہے؟ فرمایا جب کل قیامت والے دن میرے پاس آئے گا روزہ دار سے اللہ ملاقات کا اہتمام کرے گا، اللہ روزہ دار کو اپنا دیدار کروائے گا. اور میرے روزہ دار بھائی اس کو معمولی نہ سمجھ، یہ بہت قیمتی دن ہے، یہ بہت سعادت کی گھڑی ہے. ذرا تصور کے عالم میں سوچو کہ میں روزے سے ہوں، میں نے روزے کو نبھا دیا، میں نے روزے کو رکھ دیا، یہ اس کا اجر میں اس دن تصور کروں کہ میرا اللہ مجھے اپنا دیدار کروائے گا، میرا اللہ میرے ساتھ ملاقات کرے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1904، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل جو ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے اس کا ثواب اس کو دے دیتے. الا الصیام، مگر جو روزہ ہے نا اس کا ثواب فرشتے لکھ نہیں سکتے. ان کو کہا تم لکھ ہی نہیں سکتے، کتنا دینا مجھے پتا ہے. فرمایا الا الصیام فانہ لی، روزہ میرے لیے ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ روزہ میرے لیے ہے. میرے عزیزو، یار روزے کی حالت میں مسکرانا، اپنے چہرے پر خوشی لانا، اور یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے روزہ تو نے میرے لیے رکھا ہوا ہے، روزہ تو نے میرے لیے رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اجر میں عطا کروں گا. اور کیا فرمایا؟ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا صلہ میں دوں گا، اس کی جزا میں دوں گا، اس کا ثواب میں دوں گا. ذرا تصور کرے نا، تصور کرے وہ مالک الملک اللہ، جس نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ قُلِ اللَّهُمَّ مالک الملک تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ جو بادشاہی عطا کرتا ہے، بادشاہی عطا کرتا ہے، جو بادشاہ عطا کرتا ہے. ہمارا تصور ہی نہیں ہے. میرے مالک ہمارے رمضان کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پھر وہ روزے داروں کا اجر جو تو نے اپنی شان کے مطابق عطا کر رہا ہے. میرے مالک ہمیں اپنی شان کے مطابق وہ اجر بھی عطا کرنا.
اس کو معمولی مت سمجھے، یہ سعادت کی گھڑی ہے. اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کریں، اس کے لیے تیار کریں اور اپنے اندر یہ خوشی پیدا کریں کہ یا اللہ یہ تیرا فضل ہوا، یہ تیرا کرم ہوا. میں تو 11 مہینے تجھ سے بھاگتا ہی رہا، کہ تو نے توفیق بخش دی، کہ تو نے کرم کر دیا، مجھے اپنے روزے دار بندوں میں شامل کر لیا. اب میرے مالک اگلی کہانی بھی میری سیدھی کر دے، مجھے ویسا روزہ دار بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں. تو فرمایا اس کا اجر میں خود دوں گا. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم اس ذات کی روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے. اور فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشخبریاں ہیں. روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. میرے روزہ دار بھائی ان چیزوں کو کیری کرو. جب بندے کو کوئی لاٹری نکلتی ہے نا، جب وہ ایویں مسکراتا رہتا ہے، اس کی فیلنگز بڑی اچھی ہوتی ہیں. تو روزہ میں اکثر روزے داروں کو دیکھتا ہوں بالکل مرو مرو کر رہے ہوتے ہیں. اثر کے ٹائم تو بالکل ہی حالت عجیب ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مر جاتا ہے. تو روزے رکھ کر ہنسنا کو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اپنے چہرے کو پرمسرت رکھیں، شاد آباد رہیں، بالکل مسکراہٹ رکھیں. اور یہ مسکراہٹ اندر سے ہوتی ہے، یہ مصنوعی نہیں ہو سکتی. جب آپ کو اندر سے پتا ہو کہ نہیں جب افطاری کا ٹائم ہونا ہے نا، اللہ اکبر. فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. پہلی خوشخبری اس کے لیے کیا ہے؟ پہلی فرحت اس کے لیے کیا ہے؟ اذا افطر فرح، جب وہ افطاری کرتا ہے اس کو کتنی تسکین ملتی ہے، ایسے بندہ خوش باش ہو جاتا ہے. اور دوسری اذا لقی ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا. ذرا امیجن کریں نا یار میرے بھائیو، جس دن ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، کیا سما ہوگا، وہ کیا ٹائم ہوگا. یہ کس بندے کو اعزاز حاصل ہوگا؟ جو بندہ روزہ دار ہوگا. فرح بصومہ، یہ رب سے جو اس کی ملاقات ہے یہ کس چیز کے عوض ہے؟ یہ روزے کے عوض ہے. جو روزے میں اس نے فرحت محسوس کی، جو روزے میں اس نے شادمانی محسوس کی. اللہ اکبر. اور میرے عزیزو یہ سارا کچھ کب ملے گا؟ جب ہم اپنے روزے کو اس طرح کا بنائیں گے جس طرح کا روزہ اللہ کو مطلوب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی بندہ گالم گلوچ، جھوٹ، بری باتیں، خیانتیں، چگلیاں، غیبتیں نہیں چھوڑتا، فرمایا فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. ایدع طعامہ، جتنا مرضی بھوکا رہے، جتنا مرضی پیاسا رہے. تو بس یہ بھی میں نے امیجن کرنا ہے، یہ بھی میں نے طے کرنا ہے کہ میں بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں. کیا میں نے غیبت چھوڑ دی ہے؟ کیا میں نے چغلی چھوڑ دی ہے؟ کیا میں نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے؟ کیا میں نے بری باتیں چھوڑ دی ہیں؟ اللہ اکبر. اور میرے عزیزو یہ جو ہم روزے سے بھوکے رہتے ہیں اس کے اندر لاجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ کہ جب ہم روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہمیں عام لوگوں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ یار میں نے تو یہ صبح سے لے کر شام تک، شام کو میرا دسترخوان تو نعمتوں سے سجا ہوا ہوتا ہے. تو پھر بندے کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ یار کس طرح میں اللہ کے، وہ بندے جن کے پاس ہے ہی نہیں کچھ کھانے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے دسترخوان پر کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، کتنی یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن وہ بندے جن کے پاس رمضان میں بھی راشن نہیں ہے، جن کے پاس رمضان میں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے. بنیادی طور پر روزہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنے کا نام ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. اور پھر جو روزے دار کے پروٹوکولز ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ دار کو انعامات دینے ہیں، جو عزت دینی ہے، اللہ اکبر. آئیے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1896 سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنۃ بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، اس کا نام باب الریان ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت والے دن اس سے روزہ دار داخل ہوں گے. لا يدخل منہ احد غیرہ، روزہ دار کے علاوہ اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا. بس ایک لمحے کے لیے امیجن کریں، گویا روزہ پرمٹ ہے، گویا میرے گلے میں لٹکا وہ انٹری کارڈ ہے، گویا میری وہ انٹری، میرا انٹری وہ پاس ہے میرے پاس. تو اعلان کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اعلان کیا ہوگا؟ این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ کہاں ہے روزہ دار؟
جب ہمارا چیف گیسٹ نہیں آتا نا، اور اگر چیف گیسٹ کے پیچھے آڈینس میں بیٹھ جائے تو ہم مائک سے اعلان کر دیں کہ بھائی صاحب آپ آگے آ جائیں، محترم آپ آگے آ جائیں. ایسے ہی آپ امیجن کریں روزے دار بھائی اس کو معمولی نہ سمجھے. یہ بات اللہ کی قسم اتنی دل میں مسرت پیدا کر دیتی ہے کہ یا اللہ اتنے پروٹوکولز ہیں، اتنی عزت ہے روزے دار کے لیے. فرمایا اعلان کیا ہوگا؟ این الصائمون. پھر میرے روزے دار بھائی ہم ایسے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر کے اللہ ہم یہاں پر ہیں. اپنے روزے کو ایسا بناؤ، اللہ سے توفیق مانگو کہ یا اللہ ہمارے اوپر روزے کا رنگ چڑھ جائے، ہم ایسے روزے دار بن جائیں. فیقومون، پھر روزے دار کھڑے ہوں گے، اسٹینڈ اپ. پھر روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور روزے دار کو کہا آئیے تشریف لائیے. لا يدخل منه احد غیرهم، تمہارے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. فاذا دخلوا، جب روزے دار داخل ہو جائیں گے وہ باب الریان بند کر دیا جائے. کبھی تصور کریں نا، اور پھر یہ تصور کریں اگر میں داخل ہو گیا، میرے ابا داخل نہ ہوئے، میں داخل ہو گیا، میرے بچے داخل نہ ہوئے، میں داخل ہو گیا، میری بیوی داخل نہ ہوئی، میرے گھر والے داخل ہو گئے، میں باہر رہا. تو میرے عزیزو، یہ اللہ نے رمضان میں دیکھیں ہم سحری کے وقت بھی، افطاری کے وقت بھی اکٹھے ہوتے ہیں. عام دنوں میں بچوں کا سکول ٹائم الگ ہوتا ہے، میرا آفس ٹائم الگ ہوتا ہے، بچے پہلے کھانا ناشتہ کھا کر چلے جاتے ہیں، ہم بعد میں کھاتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا. تو یہ جب افطاری کے وقت بیٹھیں، سحری کے وقت بیٹھیں، اپنے بچوں سے یہ ڈسکس کریں گے پتر ہم جنت میں اکٹھے جائیں گے، ہم نے جنت میں اکٹھا جانا ہے، وہاں تمہارے دادا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تمہاری دادوں بھی ساتھ ہوں گی، ہم اس طرح اکٹھے ہوں گے. یہ شوق پیدا کریں. اور یہ رمضان کا جو موسم ہے، دیکھیں بچے آ کر کہتے ہیں پاپا سیل لگی ہے، فلانی جگہ پر کپڑے لگے ہیں، میں نے نیٹ پر دیکھا فلانی جگہ پر ڈسکاؤنٹ مل رہی ہے. ٹھیک ہے وہ شاپنگ بھی کریں، لیکن یہ رمضان کے تو دن مختصر ہے. اپنے بچوں کو یہ جذبہ میں پیدا کر دیں کہ بیٹا یہ رمضان گنتی کے دن ہے، یہ رمضان گنتی کا دن ہے. تو فرمایا جب جنتی روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو دروازے ایسے بند ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حدیث ہے صحیح بخاری میں 1897، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کروائی ہے. یعنی صحابہ کے بارے میں تو ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے اشرا مبشرہ جنتی، بدر والے جنتی، بیعت رضوان والے جنتی. اس کے باوجود صحابہ میں جنت کا، نیکی کا کریز کتنا ہوتا ہے. حدیث ملاحظہ فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کیا، جوڑا 1 روپے کی بجائے 2 روپے، 1 کھجور کی بجائے 2 کھجوریں. اللہ اکبر. نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر. اس بندے کو جس نے جوڑا خرچ کیا، ہمیشہ ہی جوڑا خرچ کیا. اللہ اکبر. یہ ذرا دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خرچ تو کرتے ہیں، مطلب 10 روپے دینے تو 10 کی بجائے 20 دیتے. نیت یہ بنا لے جنت کا ہر دروازہ اس کو کہے گا صاحب یا عبداللہ آپ ادھر سے گزریں، آپ ادھر سے گزریں. ہر دروازے کی یہ تمنا اور خواہش ہوگی کہ یار یہ اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرتا تھا. یہ الگ سے ایک نیکی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ، وہ بندہ جو زیادہ نمازی ہوگا، زیادہ نمازیں پڑھنے والا، نوافل کا اہتمام کرنے والا، تہجدیں پڑھنے والا، اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا. نمازیوں کا الگ پروٹوکول ہے. ومن کان من اہل الجہاد، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام، اللہ اکبر. اور روزے داروں کو باب الریان سے پکارا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقہ، اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، فہل یدعا احد، اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. اب اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور مجلس میں سے ایک صحابی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فہل یدعا احد من تلک الابواب کلھا. اللہ کے نبی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا. کوئی ایسا بھی ہوگا
جس کو جنت کے سارے دروازے پکاریں گے. صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازے پکاریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں ہوگا. وارجو ان تکون منہم، اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ ہوں گے. اور وہ کون تھے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ لوگوں کو مختلف دروازوں سے پکارا جائے گا، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازے پکاریں گے کہ یہاں سے گزرو، یہاں سے گزرو. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر ہاں وہ تم ہو گے. اور آج لوگ ابو بکر کے ایمان کی بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. یار ابو بکر وہ ہے جس کو جنت کے سارے دروازے بلائیں گے. میرے عزیزو، اگر روزے کی حالت میں خاتمہ ہو جائے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں روزے بخشے ہیں. اگر بندے کا روزے کی حالت میں خاتمہ ہو گیا تو پہلے ہی کامران ہے، بہت زیادہ کامیاب ہو جائے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جس بندے نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے روزہ رکھا. روزہ دکھاوے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، روزہ فارمیلٹی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو ہر روز اپنے روزے کو تازہ کریں. جیسے ہم تیار ہوتے ہیں نا، ہر فنکشن کی تیاری کے الگ لوازمات ہوتے ہیں نا، ہر جگہ کے الگ SOPs ہوتے ہیں نا. روزہ رکھ کر بھی تیار ہوا کریں، روزہ رکھنے کے لیے بھی تیار ہوا کریں، افطاری کے لیے بھی تیار ہوا کریں، تیار ہو کر تراویح پڑھنے کے لیے جایا کریں. وہ بندے کے چہرے مورے سے وہ جھلک نظر آنی چاہیے. تو جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم لہ بہا، پھر اس روزے کی حالت میں فوت ہو گیا، دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا. اور ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا اور اس صدقہ دیتے وقت یعنی آج اس نے صدقہ دیا اور اسی دن فوت ہو گیا، دخل الجنہ، وہ بھی سیدھا جنت میں داخل ہوگا. تو اب آخری ٹائم ہمارے پاس 10 منٹ ہے، 2-3 اور باتیں. اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو بہت عزت دی ہے، بہت عزت دی ہے. اور ان میں ایک عزت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا رد نہیں کرتا. میرے روزے داروں، میرے روزے داروں، یہ دعا ہمارا ATM ہے. ATM مارا کرو، دعا کیا کرو، کرتے رہا کرو. اور ATM کی تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا، دن میں اتنی دفعہ پیسے نکال سکتے ہیں، اتنے پیسے نکال سکتے ہیں. لیکن میرے روزہ دار بھائی، آئیے حدیث ملاحظہ فرمائیے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. ایک مسافر کی دعا، اور آج مارکیٹ میں کئی جمعے میں مسافر بھی آئے ہوں گے. اور ایک والدین کی دعا اولاد کی حق، اور ایک روزہ دار کی دعا. جو صاحب اولاد ہیں ان کے پاس تو 2 آپشن، اور جو کوئی سفر میں اس کے پاس 3 آپشن، اور جو صاحب اولاد نہیں روزے کی آپشن تو اس کے پاس ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا. بندے کو پتا ہو نا کہ میرے جایا ہے کام ہو جانا ہے، بندہ کہتا نہیں یار جاؤ تو یار، جب میرے جایا ہوتا تو میں چلا جاتا. وہ میرے دعا کرنے سے اللہ نے میری دعا قبول کر لینی ہے، تو پھر تاخیر نہ کر، پھر دیر نہ کر. پھر وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس منادی پر کان دھرو یا باغی الخیر اقبل، پھر آگے بڑھو، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ، اپنی خالی جھولی کو پھیلاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کر دیا. اور اب میٹھا میٹھا تو ہم نے کافی بیان کر دیا، تھوڑی سخت بات بھی سنیں. جو بندہ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا اور روزہ ترک کرتا ہے، اس کے لیے سخت وعید ہے. اب یہ روزہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. دیکھیں بیمار ہے آپ سروائیو نہیں کر سکتے، یہ آپ کو پتا ہے، اس کا کوئی نہیں جج کرے گا. لیکن آپ جان بوجھ کر روزہ ترک کرتے ہیں، جان بوجھ کر آپ روزہ چھوڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج پر یہ دکھایا گیا کہ لوگوں کی باچھوں سے خون بہ رہا ہے، ایسے ان کے رخسار پھٹے ہوئے ہیں اور خون بہ رہا ہے. تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیے یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ خور تھے، جو روزوں کی حالت میں کھایا پیا کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے.
یہ تو بڑا قیمتی ایام ہے، ان کو ضائع نہ کرنا، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی میرے نبی کا اسوہ اور میرے نبی کا طریقہ ہے۔ خرچ کرتے رہتے ہم عام دنوں میں بھی، لیکن رمضان میں خرچ کرنا۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ کیسے سخی تھے؟ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے۔ فرمایا کان اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور جب رمضان آتا تو پھر تو آپ دریا دلی کا اظہار کرتے، پھر تو آپ اور زیادہ خرچ کرتے۔ حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، پھر اللہ کے نبی سے جب تک زندہ رہے رمضان میں تو آپ ایسے جیسے خزانوں کے منہ کھول دیتے تھے۔ اور فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، پھر مثال دی اللہ کے نبی کس طرح خرچ کرتے تھے، اس طرح خرچ کرتے تھے، من ریح المرسلہ، جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اللہ کے نبی اس طرح خرچ کرتے تھے۔ اللہ جن کو آپ نے توفیق بخشی ہے ان کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کو پتہ ہے رمضان میں ہماری مسجد کا ایک اعزاز ہے، اور اس پر مجھے فخر بھی ہے، آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے۔ ہم ہمارے ملک کے دینی ادارے جو سال بھر ان کے کوئی سفیر نہیں آتے ہیں اور وہ کبھی اپیل نہیں کرتے ہیں، ان کے نمائندوں کو ہم یہاں بلاتے ہیں اپنی مسجد میں۔ تو آج ہمارے جو مہمان ہیں، بہت بڑا ملک عزیز کا ادارہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد، وہاں 1000 سے زائد اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں۔ میری خود کی مادری علمی ہے، میں نے بھی وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، وہاں گاہے بگاہے چکر لگتا رہتا ہے۔ تو وہاں کے استاد اور ایک طالب علم آج یہاں ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو ہم نے یہ جو دینی مدارس ہیں، میں اپنے کم علمی کی بنیاد پر سمجھ لیں یا اپنی ایمان کی بنیاد پر ان مدارس کو میں اسلام کے قلعے سمجھتا ہوں۔ جس دن یہ مدارس بند ہو گئے، جس دن یہ مدارس والے ان کا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، تو یہ تبلیغ کا سلسلہ بند ہو جائے۔ تو گویا ان مدارس کی خدمت کرنا حقیقت میں اسلام کی خدمت ہے۔ تو انہوں نے اپنا ایک پورا بروشر، ان کا پیغام ہے کہ جامعہ میں ایک طالب علم کے اوپر ماہانہ 7,500 روپیہ خرچہ آتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں، تو کوئی ساتھی 1 مہینے کا خرچہ اڈاپٹ کر لے، وہ دے دے، ان کو باہر موجود ہو گیا، مجھے جمع کروا دے، جامعہ کا اکاؤنٹ ہے، باہر ساتھی بیٹھے ہوئے ان کے پاس ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کام کو ایک کام سمجھ کر کریں کہ یہ جو دینی ادارے ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہماری کنٹریبیوشن سے یہ آباد ہیں۔ یہ اللہ نہیں چلانے، یہ اللہ کا کام ہے، ہوگا، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان اداروں کے کام آ جائیں، ان طالب علموں کے خوراک میں، ان کی کتابوں میں، ان کے دیگر معاملات میں ہم کنٹریبیوشن اپنا کر دیں۔ اور جب رمضان آتا تو صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی؟ بس اپنی اور آپ کی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک بات سناتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے دوست ہیں، آپ کے ہر بندے کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے جو حاجی فاضل ڈار صاحب ہیں، ان کی کچھ مہینے پہلے والدہ فوت ہوئی، تو ہم پہلے رمضان کو یہاں بیٹھے تھے، تو بعد ہوئی کہ حاجی صاحب خیر روزے تھے، اپنی تو بغیر ہی۔ دیکھیں آپ، ہمارے اور کتنے دوست تھے، ہمارے وحید صاحب پچھلے دنوں فوت ہوئے، اور ساتھی، مطلب ان لوگوں کے بغیر جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں تھا نا۔ اب افطاری کے وقت کوئی تذکرہ تو ہوتا ہوگا، بچے بات تو کرتے ہوگا نا کہ یہاں دادا ابو بیٹھتے تھے، یہاں دادو امی بیٹھتی تھی، یہاں پاپا بیٹھتے تھے۔ جانے والوں کی کمی تو پوری ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتی بطعام وکان صائما، روزے کی حالت میں افطاری کے وقت دسترخوان لگا دیا گیا، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام، رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ ان کا بیٹا آگے بڑھتا کہتا بابا جی، ابا جان کیوں رو رہے، کوئی چیز پسند نہیں آئی ہے؟ آپ کی جگہ وہ چیز دسترخوان پر ہم اور بھی بنا کر رکھ دیتے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف روتے ہوئے بولے، کہنے لگے نہیں میرا بیٹا، یہ بات نہیں ہے۔ قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی،
मुसअब बिन उमैर उहद में कत्ल हो गए। मुसअब बिन उमैर तो मुझसे कहीं बेहतर थे। कुफिना फी बुरदतिन इन गुत्तिया रअसहु बदत रिजलाहु व इन गुत्तिया रिजलाहु बदा रअसहु। मुसअब बिन उमैर कत्ल हो गए उहद में, और ऐसे बेसरो समानी के आलम में कत्ल हुए। उनके हिस्से में जो कफन आया वो इतना छोटा था, उनके चेहरे पे करवाते थे, पांव नंगे हो जाते थे, पांव पे करवाते थे, चेहरा नंगा हो जाता था। और फरमाया फिर हमने देखा कि उनके चेहरे पे कफन करवा दिया गया और पांव पे घास रख दिया गया। वक़ुतिला हमजा, और सैयद शुहदा सैयदना हमजा शहीद हो गए। आज मुझे वो याद आ गए। ये जो रमजान है इसमें कई सदाबहार यादें वाबस्ता होती हैं। बंदे को बिछड़े हुए बिछड़ी रफ़ाक़तें याद आ जाती हैं। कहा मुझे सैयद शुहदा सैयदना हमजा याद आ गए। वह हुआ खैरुम मिन्नी, वो मुझसे बेहतर थे। सुम्मा बुसिता लना मिनद दुनिया, मैं रो इस वजह से रहा हूँ कि उस वक्त इस्लाम की गरीबी का जमाना था, फिर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, हमें माल दिया, हमें दुनिया फराखी अता कर दी गई, और इतनी मेरे पास दुनिया की दौलत है। मैं ये सोचता हूँ कि कहीं अल्लाह ताला ने हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया में तो नहीं दे दिया। मेरे अजीजों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला के हकीकी मानों में रोज़ा रखने, इसको अदा करने, इसके मकासद को समझने और अपने अंदर इस अहलियत को पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।